الرحمن الرحيم أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ پچھلی آیت کریمہ میں مشرکین کا جو مطالبہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خزانہ کیوں نہیں اترتا اور ان پر فرشتہ کیوں نہیں اترتا، ان کی تائید اور توثیق تصدیق کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ ایسے مطالبات کیوں کرتے ہو جو تمہارے فائدے کی نہیں ہیں۔ میں وہ کام جو حبیب کریم علیہ السلام نے کیا ہے، سب سے بڑا کام، سب سے بڑا معجزہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، سب سے بڑا گواہ آقا علیہ السلام کی نبوت اور ختم نبوت پر جو ہے وہ میرا قرآن ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے۔ میں قرآن کریم جب سب سے بڑا معجزہ آ گیا ہے تو فرمایا کہ پھر تم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں طلب کر رہے ہو؟ جی خزانے آ جائیں تحریک اسلام کے غلبے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دین میرا ہے، غالب میں نے کرنا ہے اس کو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غالب فرمایا بغیر کسی شے کے۔ ہاں یہ حضور آقا علیہ السلام نے ضروری ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا ایسا کہ جب دین کا کام کرنا جو ہے نا وہ درہم دینار کے بغیر ممکن ہی نہیں ہوگا۔ آج وہ وقت آ گیا ہے، ہاں جی، بغیر پیسے کے دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ جو بھی کام ہے آپ کرنے جائیں، پیسہ پہلے ہے، پیسے پہلے دیں گے تو کام ہوگا آپ کا، دین کا کام بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، وہ کہہ رہے تھے جی خزانہ آ جائے ان کے پاس، فرشتہ آ جائے ان کی تائید و توثیق کے لیے تو ہم مانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما انت نذیر، حبیب آپ صرف ڈر سنانے والے ہیں بس، باقی ان کے مطالبے پورے کرنے تھوڑی آئے ہیں آپ ان کے مطالبے تو پورے کرنے نہیں آئے، آپ کا جو کام ہے آپ وہ کرتے رہیں، بس وہی کافی ہے۔ تو مشرکین نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا قرآن کریم کے معاملے میں، نعوذ باللہ، وہ کہنے لگے ام یقولون افتراہ، انہوں نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے یہ خود گھڑ لیتے ہیں، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گھڑ لیتے ہیں۔ حالانکہ پورے عرب کے لوگوں کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ایسا کلام کوئی بشر یہ طاقت نہیں رکھتا کہ لا سکے، ایسا کلام بول سکے کوئی انسان طاقت نہیں رکھتا، یہ بشری طاقت سے ہی باہر ہے، یہ ناممکن ہے کہ کوئی بندہ جو ہے اس جیسا کلام لا سکے۔ جی یہ الگ بات ہے کہ ہمیں فصاحت اور بلاغت کی جو باریکیاں ہیں اس سے آگاہی نہیں ہے، تو ہم اس کلام کو کما حق ہو، اس کے اعجاز کو نہیں سمجھ پاتے۔ جی کلام تو معجز ہے ہی ہے، لیکن اب ہم اس کا اعجاز سمجھنے سے بھی عاجز ہو چکے ہیں کہ اس کا اعجاز کیسا ہے۔ وہ مکے کے مشرکین جو ہیں چونکہ وہ صاحب لسان تھے، جاننے والے تھے، ان کو فصاحت اور بلاغت سے آگاہی تھی، جی قرآن کریم کی، وہ شاعر بھی تھے، قرآن کریم کی جب وہ چاشنی دیکھتے، اس کے کلام کی لذت دیکھتے، وہ خاموش ہو جاتے، وہ مانتے تھے اس بات کو۔ ابو جہل بھی چھپ چھپ کے قرآن سنا کرتا تھا۔ بتائیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکہ مکرمہ سے نکالنے لگے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تو تھی کہ مشرکین کی خواتین، ان کے بچے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اپنے گھر میں ہوتے رات کے وقت اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھتے، اور پڑھنے والا بھی ابو بکر صدیق ہوں، جنہوں نے بلا واسطہ رب کے شاگرد سے قرآن سیکھا ہو، امام الانبیاء علیہ السلام سے قرآن سیکھا ہو۔ تو بتائیں یار جب پڑھتے ہوں، حضرت امام جو ہے نا بہت بڑے امام تھے، تجوید قرات کے امام تھے بہت بڑے، اور ایسا قرآن پڑھتے تھے جب ایک گاؤں میں قرآن پڑھ کے نکلتے نا جی، تو گاؤں کے لوگ جو ہے نا ان کے گھوڑے پر بیٹھنے سے پہلے باہر جا کے جتنے راستے ہوتے ان راستوں پر لیٹ جاتے تھے، کہتے یا تو ہمیں دوبارہ اور قرآن سنائیں یا پھر گھوڑا ہمارے اوپر سے لے جائیں۔ بتائیں کیسا قرآن پڑھتے ہوں گے یار۔ یہ بعد کے امام ہیں، ان کا قرآن پڑھنا اتنا جناب خوبصورت ہے، اتنا شاندار کلام پڑھتے ہوں، اور جس بندے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خود حضور سے قرآن سیکھا ہو، وہ کیسا قرآن پڑھتے ہوں گے۔ راتوں کو آ کے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دیواروں کے ساتھ وہ کان لگاتے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن پڑھا کرتے تھے تو ان پہ سحر طاری ہو جاتا ہے جی، ایک طرح کی رکت طاری ہو جاتی، تھے کافر قرآن سن کے رو رہے، قرآن سن کے رو رہے۔
قرآن جو ہے وہ ایسی لذت دیتا، ان کو ایسی چاشنی عطا فرماتا قرآن، ان کو اپنے اشعار بھول جاتے، اپنا کلام بھول جاتا، ان کو اپنے دعوے سارے کے سارے جو ہے بالکل ہوا منصورہ دکھائی دیتے تھے کہ یار ہم نے کیا کیا آج تک، کلام تو یہ پڑھ رہے ہیں، اور کلام بھی ایسا شعر بھی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا قرآن ایسے عام بندہ اردو زبان بول رہا ہو لوگ واہ واہ نہیں کرتے، لیکن وہی کلام جو اگر مسجع ہو مقفع ہو، اسی کلام کو اگر اشعار کی صورت میں پڑھا جائے تو کیسے لوگ اچھلتے ہیں، اچھلتے نہیں اچھلتے۔ لیکن قرآن کریم جو ہے یہ تو ایسی ہی نثر تھا، ان کے سامنے ایسے ہی پڑھا جا رہا ہے، نظم کی صورت میں پڑھا جا رہا ہے، شعر تو پڑھا ہی نہیں جا رہا، تو ان کی یہ حالت ہے، اس لیے تو وہ کہتے تھے یہ قرآن شعر ہے۔ آقا علیہ السلام کو کہتے تھے یہ تو شاعر ہیں، جبکہ آقا علیہ السلام نے تو کوئی شعر نہیں کہا، آقا علیہ السلام تو شاعر نہیں تھے، ہیں جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کے اس دعوے کی، اس الزام کی رب نے تردید فرمائی ہے، میں نہ لیکن قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں کھڑے ہو کے سورہ کوثر پڑھتے ہیں، گھر میں کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کی آیات پڑھتے ہیں، مکے کے مشرک کھڑے روتے ہیں باہر، ہیں جی۔ مکے سارے مشرکوں نے پھر جناب باہمی مشاورت کی کہ جا کے اب ابوبکر کو یہاں سے نکال دیا جائے، ابوبکر کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ کیوں بھائی؟ ابوبکر قرآن پڑھتا ہے، یہاں پہ رات کو قرآن پڑھتا ہے، یار قربان جائے بندہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان پر اور رب کے کلام کی شان پر ہیں۔ انہوں نے کہا ابوبکر قرآن پڑھتا ہے، ہاں جی۔ وہ نکالنے لگے وہاں سے تو ایک بندہ جو ہے نا وہ آ گیا، باہمی مشاورت کی انہوں نے، دن کے وقت جناب یہ اس فیصلے پر عمل درآمد کرانے کے لیے سارے جمع ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق کو نکالنے لگے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سارے آ گئے، ایک بندہ انہی میں سے کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا کہ میں ضمانت دیتا ہوں، میرے کہنے پہ ان کو چھوڑ دو، یہاں سے نہ نکالو۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کو کہنے لگا کہ آپ ذرا قرآن آہستہ پڑھ لیا کریں، ہیں کیا شان ہے یار قرآن کی۔ تو یہ یعنی کہ مکے کا مشرک جو ہے وہ قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت کو جانتے ہوئے قرآن کے اعجاز سے واقف تھا، اس لیے تو خاموش تھا وہ، اس لیے تو اس کے پاس جواب کوئی نہیں تھا۔ قرآن نے کتنے چیلنج دیے ان کو، جگہ جگہ قرآن نے چیلنج دیا ان کو، ہاں بھی لاؤ 10 صورتیں، 10 آیتیں لے آؤ، ایک صورت لے آؤ، اس جیسی ایک آیت لے آؤ، کتنے چیلنج دیے ہیں قرآن کریم نے، لیکن کسی ایک چیلنج کی بھی دعوت مبارزت کو قبول نہیں کر سکے۔ قرآن نے اتنے چیلنج دیا، حبیب کریم علیہ السلام نے ببانگ دول فرمایا۔ قرآن کریم کا چیلنج آج بھی موجود ہے۔ مصر کے ایک پادری تھا، وہ نکلا جناب قرآن کریم کی غلطی نکالنے کے لیے، ہاں جی، 20ویں پارے سے آگے بڑھا نہیں ہے، پہلے اسے اپنی ساری غلطیاں دکھائی دینے لگی، اپنے اندر کا کفر شرک دکھائی دینے لگا، اپنے اندر کے عقیدہ تثلیث کے جو بطلان ہے وہ اس پہ واضح ہو گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ان کے پادریوں نے کہا تو چلا تھا قرآن کی غلطیاں نکالنے کے لیے، تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے اپنی غلطیاں دکھائی دینے لگی، مجھے اپنے عقیدہ نصرانیت میں جو غلطیاں ہیں نا وہ دکھائی دینے لگی تھی۔ قرآن کریم جو ہے نا ایسا نور بن کے میرے دل میں اترا ہے، اس نے کفر کو بھی نکال دیا، شرک کو بھی نکال دیا، لادینیت بے دینی ہر چیز کو نکال کر کے رب کے قرآن نے رب کی توحید میرے دل میں انڈیل دی ہے۔ اندازہ لگائیں۔ تو قرآن کریم جو ہے نا آج المیہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم فصاحت اور بلاغت سے چونکہ واقف کو نہیں، اس لیے ہم عاجز آئے پڑے ہیں قرآن کے اعجاز کو سمجھنے سے۔ قرآن معجز ہے، وہ عاجز آئے تھے قرآن کا مثل لانے سے، قرآن جیسی آیات لانے سے، قرآن جیسی صورتیں لانے سے۔ آج امت جو ہے وہ عاجز آئی پڑی ہے قرآن کے اعجاز کو سمجھنے سے، یہ بڑی افسوس والی بات ہے۔ یعنی کتنے سارے میرے جیسے مولویوں کو بھی دیکھ لیں، ان کو بھی اگر کھڑا کر دیجیے ہاں بھی یہ قرآن کریم جو ہے الحمدللہ رب العالمین ایسا تو کلام کوئی بھی بنا سکتا ہے، تو کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ نہیں۔ یعنی ہم قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے اندر جو فصاحت اور بلاغت پوشیدہ ہے وہ ہم نہیں کھول سکتے، کتنی بڑی افسوس والی بات ہے۔ تو اس لیے پھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے یار فلاں عالم ہے، لیکن جب مسجد میں رکھنے کی بات آتی ہے تو مولوی حافظ ہے نا جی، بس ٹھیک ہے جی۔ تو ایک جگہ میں گیا یہاں آنے سے پہلے رائے بینڈ کے علاقے میں، وہاں کے میرے شاگرد تھے، دوست بھی تھے، وہ ایک جگہ مجھے لے گیا مسجد میں بات کروانے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ میرے استاد ہیں اور یہ عالم ہیں۔ اچھا ہون گے، انہوں نے کہا یہ استاد بھی ہیں، درس نظامی بھی پڑھاتے ہیں، اچھا ہون گے۔ تو ان کا جو بابا بڑا بیٹھا تھا نا نمبردار، اس کا بیچارہ فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ بخشت فرمائے، وہ نمبردار کہنے لگا جی قرآن کے حافظ ہیں یہ، قرآن کے حافظ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہیں۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک جو نا بڑا عالم وہی ہے جو قرآن کا حافظ ہو۔ اب بتائیں کیا کہے بندہ؟ ہمارے ہاں علمی معیار یہ ہے، کوئی مسئلہ پوچھ کے کہ بندہ آیا میرے پاس کہنے لگا جی یہ مسئلہ یوں ہے، میں نے کہا یار آپ کو کس نے بتایا؟ کہنے لگا وہ ایک حافظ صاحب سے پوچھا تھا۔ میں نے کہا کس نے کہا آپ کو حافظ صاحب سے پوچھیں؟ ہیں ابھی حافظ بیچارہ جو ہے نا وہ جانتا تھوڑی ہے،
ہمارے استاد تھے، وہ سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران جو ہے راستے میں ایک دو حافظ ملے، بہاولپور ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے، بہاولپور کے دو حافظ چڑھے تو استاد صاحب ان سے پوچھنے لگے ہاں جی کچھ پڑھے بھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی صرف حافظ ہیں، اور الحافظ و کل جاہل، حافظ جو ہے وہ جاہل کی طرح ہوتا ہے۔ استاد صاحب کہنے لگے کہ جناب آپ نے دعوے کے ساتھ دلیل بھی دی ہے، کیونکہ کاف حرف جار ہے، یہ جہاں آتا ہے اگلے لفظ کو مجرور کر دیتا ہے، الحافظ و کل جاہل لے آنا تھا، آپ نے کل جاہل لوگ پیش لگا دیا آخر میں، تو آپ نے صرف دعویٰ نہیں کیا، آپ نے دلیل بھی دی ہے، واقعی آپ علم سے کورے ہیں۔ تو اندازہ لگائیں، ہم مسجد میں رکھے جو مولوی ایسا ہو، اور مولوی بھی کیسا ہو جو ہر بات میں ہماری تابع داری کرے ہیں، انتظامیہ کھڑی ہو تو یہ کرتا ہے سر یہ باتیں کرے، وہ نا کیا بات ہے یار امام کی ہماری۔ ہاں وہ امام جو ٹھوک کے دین بیان کرے ہیں جی، کوئی جناب ظلم زیادتی کرنے لگے اس کو جناب ٹوک دے، یہ کیا کر رہے تم ہیں، وہ کہتا نا جی یہ مولوی ہم سے بھاری ہے۔ آپ چلے جائیں مساجد میں، ایک جگہ میں گیا وہاں پہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، نماز پڑھائی میں نے عشرے میں، مصلی پہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ جو ہے پنجاب یونیورسٹی کا ریٹائر پروفیسر تھا، وہ بات کرنے لگے تو اس نے کوئی ایسی شیطانی کر دی دین کے معاملے میں، کوئی ایسی بات کی تو میں نے تو اسے وہیں ٹوک دیا، تو انہوں کہنے لگا جی یہ مولوی صاحب ہم پہ بھاری ہیں، ان کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ میں نے وہاں پہ نماز بھی پڑھائی، بیان بھی کیا، سارے لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ساری انتظامیہ والے کہیں گے ٹھیک ہے۔ جب وہ پروفیسر کی ٹھکائی کی، پنجاب یونیورسٹی کا ریٹائر پروفیسر، وہ فرمانے لگا نہ یہ مولوی بھاری ہے، ابھی یہ نہیں رکھنا، یعنی مطلب یہ ہے کہ تم دین کی غلط تشریح کرتے رہو، ہم راضی رہیں، ٹھیک ہے جی آپ نے جو فرما دیا وہی ٹھیک ہے۔ نہ یار، دین تو وہی ہے جو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، دین تو وہی ہے جو حضور نے عطا فرمایا۔ یار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، اتنا بڑا بندہ امت کا ہیں، اللہ اکبر، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار مجمع میں بیان کر دیا، فرمایا کہ دیکھو بات سنو، جس نے بھی آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور حضور کی شہزادیوں کے مہر سے زیادہ مہر رکھا، وہ مہر میں واپس کروں گا، یہ بیت المال میں جمع کروا دوں گا، اس طرح کے الفاظ ہیں، وہ مہر جو ہے نا وہ اسے لے لیا جائے گا۔ ایک بوڑھی خاتون مجمع میں بیٹھی تھی، پیچھے کر کے خواتین کے حصے میں، وہ وہاں سے کھڑی ہوتی ہیں، انہوں نے کہا عمر اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے مقرر کر دیا جو کر دیا ہے، جب رب تبارک و تعالیٰ نے تحدید نہیں کی، رب نے معین نہیں کیا، تو کون ہے معین کرنے والا؟ اللہ اکبر، امیر المومنین، حاکم وقت، اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں آپ وہیں پہ گویا ہوئے، آپ نے فرمایا کہ عمر اخطأ و امرأۃ اصابت، فرمایا کہ آج عمر سے غلطی ہو گئی ہے، ایک عورت نے اچھی بات کر دی ہے، ایک عورت نے درست بات کر دی ہے، بتائیں، و امرأۃ اصابت، ایک عورت نے درست بات کر دی ہے۔ یار یہ غلطی جو ہے نا وہ ماننی چاہیے ہیں۔ کوئی امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام کا مطلب ہوتا ہے اصلاح کرے لوگوں کی، انتظامیہ بھی کہیں غلط کام کرنے لگے تو ان کو بھی روک کے سمجھایا بھی نہیں یہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ آپ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، لیکن ہم جو ہے بندہ رکھتے ہی وہی ہیں جو ہمارے آپ میں آگے نہ بولے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کا وزیر اعظم بھی وہی آتا ہے جو ان کے سامنے نہ بولے، جیسے بولے گا پھر اس کے کیس بھی نکلیں گے، پھر اس کے رولے بھی نکلیں گے، اس کی گھڑیاں مندریاں میں باہر آ جائیں گی، اس کی ہر شے باہر آ جائے گی۔ پھر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں حضرت قرآن کریم کا جو اعجاز ہے وہ ایسا کمال کا ہے کہ پورے عرب کے لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے خاموش ہو گئے قرآن کا مثل لانے سے، قرآن کا مقابل لانے سے۔ اچھا کئی لوگوں نے حرکت کی بھی، حرکت کی، انہوں نے کلام بنائے اپنے جوڑے، جب وہ لٹکائے نا انہوں نے کعبے کی دیوار کے ساتھ، اچھا وہاں یہ بھی حرکت تھی ان کی، کرتے تھے کہ کوئی بھی عشق مشوقی ہوتی تھی نا کسی کو کسی کے ساتھ تو اس کی شان میں قصیدے لکھتے تھے، کئی ہزار شعروں پر مشتمل، وہ پورے لکھ کے آ کے وہ کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹانگ دیتے تھے۔ بتائیں اخلاقی گراوٹ کے کتنے شکار تھے وہ لوگ ہیں۔ یہاں تو کوئی ایسا حرکت کرتا بھی ہے تو چلو چھپ چھپا کے کرتا ہے، لیکن وہاں کیا تھا؟ وہاں یہ حرکت کرنے والا کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹانگ رہا ہے، فلاں جو ہے نا میری تعلق والی ہے تو لہٰذا یہ اس کی شان میں اشعار ہیں۔ تو وہ قرآن کریم کے مقابل ایسی صورتیں جوڑ کے اور ایسی جو جناب ہنسی لانے والے ہوں وہ آ کے لٹکا دیتے تھے، جب لٹکا کے جاتے انہی کے اپنے شعراء وہ آتے وہ پڑھتے تو اس کو لان تان کرتے، وہ خبیثہ کہاں قرآن اور کہاں تیری بکواس ہیں، کو کرنا تھا تو کرنے کا کام کرتا تھا، یہ کیا کیا تو نے؟ اندازہ لگائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی آیہ مبارکہ دیکھیں، میں ام یقولون افتراہ، فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن حبیب کریم علیہ السلام نے خود گڑھ لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کل حبیب آپ فرمائیں،
فاتو بعشر صور مثل مفتریات، میں پھر تم اس طرح کرو، اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تو لے آؤ ہیں، مثل ہی ہیں جی، اس جیسی مفتریات، گھڑی ہوئی، یہ گھڑی ہوئی ہے نا، بر سبیل التنزل، مان لیتے ہیں گھڑی ہوئی ہے، چلو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ۔ اس کے پائے کیوں؟ اس کا حسن، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اور اس کا جو ہے نا وہ کلام بدیع کی چاشنی اس میں ایسی ہو، لے آؤ پھر تم۔ اللہ اکبر کبیرہ، سارے چپ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مزید آگے جو ہے نا ان پر ایک مباحثت والا کلام فرمایا۔ کیسا؟ میں کہ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، میں کہ انہیں بھی بلا لو جن کو تم اللہ کے علاوہ عبادت کر رہے ہو نا، اگر تم طاقت رکھتے ہو تو ان کو بھی بلاؤ، آ جائیں وہ بھی۔ میں کہ قرآن گھڑا ہوا ہے نا، گھڑے ہوئے قرآن کے مقابلے میں تم اکیلے نہ ہو، ان کو بھی لے آؤ جو تمہارے خدا ہیں، ان کو بھی لے آؤ، وہ بھی آئیں اور اس جیسا کلام لے آئیں، لائیں کلام اس جیسا، ایک 10 صورتیں دکھا دیں گھڑی ہوئی ایسی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا انداز دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کیسے ان کی تذلیل فرماتا ہے۔ یہ بات تو ان سے چل رہی ہے، ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے معبودوں کو بھی لپیٹ دیا، ان کے معبودوں کو بھی لپیٹ دیا۔ ان کی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہوئے تم جنہیں تم خدا کہہ رہے ہو نا وہ بھی نہیں کر سکتے ایسا، تم تو اپنے آپ کو عاجز مانتے ہو، جنہیں تم خدا مانتے ہو، جنہیں تم مشکل کشا مانتے ہو، جنہیں تم کارساز مانتے ہو، جنہیں تم عبادت کے لائق مانتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ کام تو ان سے بھی نہیں ہو سکتا، سب کو بلا لو، سارے آ جائیں، میں لائیں پھر اس جیسی 10 صورتیں گھڑی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تذلیل فرمائی۔ کہتے ہیں نا جی موضوع جو چل رہا ہو نا اسی پہ چلنا چاہیے۔ اب ان کا مطالبہ تو ان کی تو بات یہ تھی قرآن گھڑا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے سیدھی سیدھی بات کرتا ہے، جیسے ہمیں کہتے ہیں جی مولوی صاحب سیدھی سیدھی بات کیا کریں، دائیں بائیں نہ لے جایا کریں۔ میں نے کہا مولوی صاحب تمہیں کیا پتہ، یہ تو قرآن کا منہج ہے۔ قرآن جو ہے جہاں دیکھتا ہے کہ چھوٹی خرابی کو دور کر رہا ہے، وہاں اگلے بندے میں بڑی خرابی ہو قرآن اس کا بھی ذکر کرتا ہے۔ میں تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ یہ قرآن جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور قرآن گھڑا ہوا ہے، اور میں تم اپنے گھڑے ہوئے معبودوں کو بھی لے آؤ، اس جیسا نہیں لا سکتے۔ کیا انداز ہے یار رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کا۔ تم کہتے ہو قرآن گھڑا ہوا ہے، تم اپنے گھڑے ہوئے معبود بھی لے آؤ، لاؤ پھر جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں، نہیں لا سکتے کبھی ہیں۔ انہیں بات تو چل رہی ہے، بات انہوں نے کی تھی جناب قرآن جو ہے وہ گھڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتا نہ قرآن گھڑا ہوا نہیں ہے، لے آؤ پھر 10 آیتیں ایسی تم۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تو عاجز قرار دیا ہی دیا، ان کے ساتھ معبودوں کو بھی کہہ دیا میں تمہارے معبود یہ نہیں کر سکتے، تمہارے خدا یہ نہیں کر سکتے، کیسے جاہل ہو، کیسے اجڑ ہو تم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا میں کہ یہ بات تم پر واضح ہو گئی، یہ کلام میرے حبیب کا گھڑا ہوا نہیں ہے، میں معبود ہوں اپنے حبیب کا، میرا عطا فرمایا ہوا کلام ہے، تو میں تم بھی اگر کہتے ہو یہ گھڑا ہوا ہے تو پھر تم اپنے معبودوں کو کہو تمہیں بنا کے دے دیں ایسا کلام جوڑ کے دے دیں۔ حبیب کا معبود میں ہوں، میں دے رہا ہوں حبیب کو کلام، تمہارے معبود جو ہیں وہ بھی لیں، ان کو بھی لے آؤ، وہ بھی بنا دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو، ان کنتم صادقین کا تعلق جو ہے نا اس آیت مبارکہ میں 2 مضمون بیان ہوئے۔ ایک تو یہ کہ تم کہتے ہو قرآن گھڑا ہوا ہے جیسے گھڑا ہوا لے آؤ، اور دوسرا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ تم کہتے ہو تمہارے معبود مشکل کشا ہیں، تمہارے معبود سب کچھ کرنے والے ہیں، تمہارے کارساز ہیں، تو میں یہ تمہارا دعویٰ ہے، تو پھر ان کو تم صادقین اپنے معبودوں کو بلا لو، ان مشکل کشاؤں کو مان لو، تمہاری اس مشکل کو حل کر دیں، ان اپنے کارسازوں کو بلا لو، تمہاری کارسازی کریں، تمہاری یہ والی مشکل آسان کر دیں۔ ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو نا یہ قرآن گھڑا ہوا ہے پھر لاؤ اس جیسا، اگر تم سچے ہو تمہارے معبود سارا کچھ کر سکتے ہیں، لاؤ پھر لے آئیں قرآن اس جیسا۔ ان کو تم صادقین کا تعلق جو ہے آیت مبارکہ میں بیان کردہ دونوں مضمونوں کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں جی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی ان کو یہ بھی خبر دے دی کہ کبھی بھی نہیں ہو سکے گا، کبھی بھی نہیں ہو سکے گا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اللہ تعالیٰ میں اگر وہ تمہیں جواب نہ دیں، اگر وہ حامی نہ بھریں اس بات کی کہ وہ قرآن بناتے ہیں ایسا، تو میں فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، میں پھر تو تمہیں یقین ہو جائے گا نا یہ قرآن اللہ کا نازل کیا ہوا ہے، اللہ نے اپنے علم کے حساب سے نازل کیا ہے۔ وَاللَّهُ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، تمہارے بھی الہ ہیں، تمہارے بھی معبود ہیں، ان کو لے آؤ،
نہیں نا، نہیں ہو سکتا۔ میں آؤ پھر یقین کرو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم جاؤ اپنے معبودوں کے پاس جنہیں تم عبادت کے لائق سمجھتے ہو، ان کو جا کر کہو، تم بھی سارے ٹکر کے اکٹھے کر کے لوگ سارے تم بھی زور لگا لو، اگر پھر بھی تم سے نہ ہو سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارے معبود بھی جواب دے دیں، جی وہ بھی آ جائیں، تم سے بھی نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ میں فحل انتم مسلمون، اب مسلمان بن جاؤ گے ہیں، اب اسلام لے آؤ گے تم، اب گردن رکھ دو گے میری بارگاہ میں، اب مان لو گے تم کہ جو کلام میں بھیج رہا ہوں اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے واسطے سے توسط سے وہ میں ہی دے رہا ہوں، مان جاؤ گے تم؟ یعنی یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما کر کے ان کی آگے جو ڈھٹائی تھی نا اس کو بھی واضح کر دیا، میں کہ ماننے والے تم پھر بھی نہیں ہو، تمہیں یقین ہے کہ تم سے یہ قرآن کریم جو ہے اس جیسا نہیں لایا جا سکتا، اس جیسی 10 صورتیں نہیں لا سکتے، تمہیں یقین ہے کہ تمہارے معبود اس معاملے میں تمہاری مدد ہے بلکہ کسی بھی معاملے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتے، یقین ہے تمہیں، اور پھر یہ بھی یقین ہے کہ قرآن میں ہی بھیج رہا ہوں، اور یہ بھی یقین ہے کہ حبیب قرآن نہیں گھڑتے، یہ بھی یقین ہے میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میں فحل انتم مسلمون، اب مسلمان ہو جاؤ گے تم، اب اسلام لے آؤ گے تم؟ نہ، ان کی طرف سے نہ آئی تھی، انہوں نے تسلیم تب بھی کیا، گردن ان کی تب بھی جھکی ہے جب بدر میں پہنچے ہیں۔ کہاں پہنچے ہیں؟ بدر میں پہنچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔